بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں قاضی بلال ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ابھی کوئی مہنگائی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی بجلی کے بلوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور حکومت جو ہے وہ IMF کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ اب جماعت اسلامی جو ہے نا وہ آج 26 جولائی کو بروز جمعہ ایک بہت بڑا مظاہرہ کرنے جا رہی ہے۔ پہلے یہ مذاکرات ہوتے رہے، پھر معاملہ ہائی کورٹ چلا گیا۔ PTI والوں نے کہا جی ہم بھی پریس کلب کے سامنے جو ہے نیشنل پریس کلب اس کے سامنے مظاہرہ کریں گے۔ اس کا کیا ہوا کہ ہائی کورٹ میں معاملہ چلا گیا تو ہائی کورٹ نے کہا جناب کہ ریاست کیا اتنی کمزور ہے کہ وہ ایک کنٹرول نہیں سنبھال سکتی، اور پھر مجبوراً جو ہے وہ جو ایڈوکیٹ جنرل تھے انہوں نے کہا جی آپ جو فیصلہ کرنا ہے کر لیں، تو ہم ان کو اجازت نہیں دے سکتے، امن و امان کا خدشہ ہے۔ تو اس نے کہا جی اگر دشمن کے ساتھ نمٹنا پڑے گا تو دشمن کے ساتھ ہم نمٹ لیں گے، لیکن ان کو جو ہے نا ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ اب اس قسم کی باتیں ہوئی، فیصلہ محفوظ ہوا، یقیناً حکومت کے خلاف ہی فیصلہ آئے گا، کیونکہ آج کل حکومت نہیں بلکہ اداروں کی لڑائی جاری ہے۔ بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی ہو یا PTI ہو یا کوئی بھی جماعت ہو، جب یہ سیاست میں نہیں ہوتے، چاہے نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی، یہ کہتے ہیں جی کہ جمہوری حق کا احتجاج کرنا۔ اب جب ایک جمہوری حق ہو رہا ہے تو ابھی جمعہ کے بعد یہ شروع ہونا تھا تو راستے رات سے ہی بند کر دیے گئے، کنٹینر لگا دیے گئے۔ وفاقی دارالحکومت اور جلوہ شہر راولپنڈی میں جو ہے وہ لوگوں کی موومنٹ محدود ہو گئی ہے، لیکن ان کو کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، بالکل کوئی پرواہ کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ یعنی کہ پہلے ایک تحریک لبیک والے بیٹھے رہے، وہ پتہ نہیں کسی نے بٹھایا اور کسی نے اٹھایا، سمجھ نہیں آئی، 6 دن لوگوں کی زندگی عذاب بنی گئی۔ اب یہ آ رہے ہیں، اور آپ اگر کچھ کر نہیں سکتے، کچھ دے نہیں سکتے عوام کو، تو کم از کم ان کو احتجاج کرنے دیں۔ کتنے دن کریں گے؟ اب بات پھر وہی ہے کہ جب یہ احتجاج کے لیے بیٹھتے ہیں تو یہ پھر اٹھنے کا نام نہیں لیتے۔ اب کیا کریں، ڈبل سٹینڈرڈ ہے ہر طرف، حکمران بھی تو دوگلا پن میں اترے ہوئے ہیں، وہ عوام کو بے وقوف بنائے ہوئے ہیں۔ جب یہ سیاسی جماعتیں یا مذہبی جماعتیں عوام کے نام پر آتی ہیں تو پھر یہ ان کا اپنا ایجنڈا ہو جاتا ہے۔ پر ہر طرف جو ہے نا وہ دھینگا مستی کی پوزیشن ہے، کوئی اس حالات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مفلوج ہو چکا ہے دارالحکومت، اور حکومت جو ہے وہ اپنے زوم میں ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا کرے گی۔ بہرحال دیکھتے ہیں، سیاسی صورتحال تو پہلے ہی ان سے نہیں سنبھالی جا رہی۔ اب بھوک ہڑتالی کیمپ ہو رہا ہے، اب اس میں کیا ہوگا پتہ نہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں اتنی گرمی میں، اور وہ ایک ہی رٹ لگائی ہوئی انہوں نے کہ جناب عمران خان کو رہا کرو، عدالتوں میں جاتے ہیں۔ اب ان کے عام سے ورکر کو بھی اٹھا لیا گیا، یعنی کہ PTI سے اتنا خوف زدہ ہے کہ وہ اب اس کو بھی اٹھا لیا، رؤوف حسن کو، ایک خواتینوں کو بھی اٹھا لیا، خواتین کو بھی اٹھا لیا، پھر ان کو جو خواتین کو چھوڑ دیا۔ یعنی کہ عوام کی توجہ جو ہے نا، مجھے تو لگتا ہے دونوں جماعتوں نے ڈائیورٹ کرنے کی پالیسی بنائی ہوئی ہے۔ جیسے عوام جو ہے وہ مہنگائی، بجلی کے بلوں کا رونا شروع کرتی ہے تو یہ اچانک سے جناب مظاہرے شروع ہو جاتے ہیں، فسادات شروع ہو جاتے ہیں، وہ جو ان کے بیچاروں کی آؤ بقا ہوتی ہے وہ وہی ختم ہو جاتی ہے۔ کب تک آخر یہ چلے گا؟ دوسری جانب اسد کیسر جو سابق اسپیکر ہے وہ کہتے ہیں جی دسمبر میں ہماری حکومت ہوگی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جو اس قسم کے بیانات دیتے ہیں کیا ان کو کوئی اشارہ ہوتا ہے؟ یقیناً ہوتا ہے۔ اب جو یہ کہا جاتا ہے کہ فوج غیر سیاسی ہو گئی ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ غیر سیاسی ہے تو سیاست والوں کو ٹکرانے دیں، یہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب آپ ان کی انگلی پکڑنا شروع کرتے ہیں تو وہاں سے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ انگلی پکڑے نہیں ان کی، ان کو چھوڑ دیں، 2-4 دفعہ گریں گے پھر اس کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے۔ کب تک یہ جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں گے؟ بہتر یہی ہے
کہ ابھی بھی وقت ہے کہ جو آ رہے ہیں احتجاج کرنے ان کے ساتھ جو ہے نا آپ ٹی او آرز طے کر لیں، اس کے مطابق اگر وہ نہیں کرتے پھر اس کے بعد بے شک آپ ایکشن لیں، کم از کم ان کی آواز کو نہ دبائیں، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، جماعت اسلامی ہو یا دیگر جماعتیں ہوں، ایک جمہوری حق ان کو دیا جائے۔ اب آ جاتے ہیں دوسری جانب کہ اس سیاسی نظام میں یا اس جو طرز حکومت چل رہی ہے، کیا اس سے عوام کو بھی فائدہ ہو رہا ہے؟ جواب یہی ہے کہ نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ 70 سالوں سے لوگ جو ہے نا اسی سیاست کے عادی ہیں، اور یہی سیاست ہوتی آ رہی ہے، اور اسی سیاست نے ملک کا بیڑا غرق کیا۔ اس میں سیاستدانوں کا سب سے زیادہ قصور اس لیے ہے کہ وہ پپٹس بن جاتے ہیں، عدالتوں کو نہیں چلنے دیتے۔ اب سپریم کورٹ کے ایک دو فیصلے آئے، اس پر اتنا احتجاج کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ عام بندہ جو ہے سن کے حیران ہو جاتا ہے کہ کس طرح کے یہ سیاستدان ہیں، اور ان کو کون اکسا رہا ہے، اداروں کو کون لڑوا رہا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جناب پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ فوج کو اور پی ٹی آئی کو لڑوانا چاہتی ہے، جبکہ وہ نون لیگ والے یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ پی ٹی آئی جو ہے یہ اس قسم کا ماحول بنا کر ملک میں افراتفری کر کے سپریم کورٹ کے ساتھ میں لڑانا چاہتی ہے۔ اب کیا سپریم کورٹ یا فوج اتنے بچے تھوڑی ہیں کہ وہ سیاستدانوں کے کہنے پہ لڑیں گے؟ بہتر یہی ہے کہ بہت دیر ہو جائے، پھر ماشاء اللہ کی بھی آوازیں آ رہی ہیں کہ وہ نہ آ جائیں۔ ابھی بھی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں کہ بندہ اس پہ داد تحسین دے، حالات ابھی بھی خراب ہیں، اور مزید ان کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے واحد راستہ یہی ہے کہ مل بیٹھیں، اور یہ کام جو ہے نا میرا خیال ہے کہ فوج کو کرنا چاہیے۔ اگر وہ غیر سیاسی ہو گئی ہے تو مشکل ہی ہے، اگر وہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ غیر سیاسی ہو گئی ہے، کسی جماعت کو سپورٹ نہیں کر رہی، تو فوراً ان کو بٹھائے اور خود بیچ میں سے نکل جائے، جو فیصلہ ہو سیاستدانوں کا ہو یا عدالتوں کا ہو اس کو پھر فوج بھی تسلیم کرے اور سیاستدان بھی تسلیم کرے۔ الیکشن ہوتے ہیں، ہار جیت جس کے بھی مقدر میں ہوتی ہے اس کو بھی قبول کیا جائے۔ یہ ڈرامے بازیاں جو ہے نا میرے خیال میں بند کر دینی چاہیے، کیونکہ ملک کا بہت نقصان ہو چکا ہے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔